فی شان نبیہ مخبر وآمر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا جیندہ دل ٹھردہ بھی ہے اور یہ آقا دا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے سرکار دی عظمتاں دا سرکار دی تعریفاں دا سرکار دی جشن دا سرکار دی آمد تے مومن خوش تھی دن اپنے گھرہ تے جھنڈے بھی لینن اپنے گھرہ تے بتیاں بھی لینن تے حضور دی ذکر دی محفلہ دا انعقاد بھی کریں جیندہ دل ٹھردہ بھی ہے سرکار دی عزت سرکار دی شان سن کے ذرا میرے نال مل کے پڑھ سو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا
گناہ ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے اور نام جنتی کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے نام جنتی کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں کہ ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں کہ ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے حمد و ثنا کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین کرام اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب کائنات خالق کائنات مالک کائنات مرحومہ مغفورہ دی جنت الفردوس دے اندر بلند و بالا مقام عطا فرماوے اللہ رب العزت خالق کائنات انہاں دے اسران صاحبزادگان اور انہاں دے تمام ورثاء دی طرفوں یہ خوبصورت پروگرام 40ویں دا اپنے پاک اور بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے رب ذوالجلال مرحومہ دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرماوے انہوں جنت اعلیٰ مقام عطا فرماوے حضرات جی وقار اچھی اولاداں دا نیک اولاداں دا اور والدین دے نال فرما بردار اولاداں دا ایہو طریقہ ہے یہ آج ملک صاحبان نے منعقد کیتا ہے خدا بھی راضی تھیں دے تے سونا مصطفیٰ بھی راضی تھیں دے اللہ رب العزت نے سانو سونے محبوب علیہ السلام دے ذریعے بے شمار عنایتاں عطا فرمائیں بے شمار کرم اللہ نے سارے اتے کی دن تے آقا کائنات میرے حضور علیہ السلام دا فرمان ہے مل میتو فی القبر الا کالغریق المتغوث فی البحر ینتظر دعوتن حضور فرمائے دن کہ جس وقت کوئی بندہ فوت تھی دے وہ قبر دے اندر جس وقت اتارا رہندے قبر دے عالم دے اندر انتہائی پریشانی دی عالم میں چھوندے انتہائی مشکل دی عالم میں چھوندے جس وقت لوگ کو دفن کر کے واپس آندن وہ دی کیفیت یہ ہوندی ہے ان دا انداز یہ ہوندہ ہے کل غریق المتغوث فی البحر وہ ایمیں قبر دے اندر اوکھا ہوندہ ہے کہ جی میں کوئی سمندر دے پانی دے اندر ڈبدا پیا ہوئے
غرق پیا تھیندا ہوئے، تباہ تے برباد پیا تھیندا ہوئے، ان کو اپنی زندگی دی کوئی امید تے کوئی رمق نہ بچے، فرمایا قبر دے اندر قبر چ ونجن والا اس کیفیت چ مبتلا ہوندا ہے کہ بڑا پریشان ہوندا ہے، ان دی آسانی اور راحت اور ان دی خوشیاں دی ساریاں تمام تر وہ اسباب ختم ہوئے دن، لیکن میرے پاک محمد مصطفیٰ فرمائے کہ جیویں سمندر دے اندر بڈھن والا ڈبن والا اور اس دے اندر غرق تھیون والا اس سہارے دا انتظار کریندے، قبر والا اسی طریقے نال مومناں دی دعاواں دا انتظار کریندے، مسلماناں دی دعاواں دا انتظار کریندے، مسلماناں دی دعائے مغفرت دا انتظار کریندے، انہاں دی طرفوں جڑا ثواب اور جڑا صدقہ و خیرات والا ثواب ہوندے، دعاواں دا ثواب تے صدقہ و خیرات دا ثواب او قبر وچ موجود جڑا میت ہے وہ اس دا انتظار کریندے، جس وقت ان دے عزیز و اقربا، ان دے دوست، ان دے گھر والے، ان دے لواحقین، ان دے ورثاء ان دے واسطے دعا کریندن، ہاتھ چاہ کے رب دی بارگاہ دے اندر وہ انہوں دعا کریندن، اللہ رب العزت قبر والے نو سہارا عطا فرما چھوڑے، اور قبر والا خوش بھی تھی دے، راضی بھی تھی دے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے والدین دنیا تو چلے گئے، میں دنیا انہوں نے راضی نہ کر سکا، میں انہوں نے راضی کرنا چاہنا، لیکن وہ پہلے ہی دنیا تو چلے گئے، یا رسول اللہ ہون کیا تھی سی، میں کیا کرے سا، میرے والدین تو اس حالت چکین کہ میں انہوں کو راضی نہ کر سکا، وہ میرے تے راضی کوئی نن، یا رسول اللہ میرے واسطے کیا ہوگا، میں میرے پاک محمد مصطفیٰ کائنات والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ان کی کر کہ والدین واسطے اپنی نمازاں دے نال نمازاں پڑھیاں کر اور اپنے روزہ دے نال روزہ رکھا کر، فرمایا اگر تو ایک طریقہ کرے سے اپنی نماز دے نال انہاں واسطے نفل نماز پڑھ سے اور اپنے روزے دے نال انہاں واسطے نفلی روزہ رکھ سے، اسے کئی مطلب ہیں، علماء نے ایک مطلب کٹ ہے، فرمایا اگر نفل نماز پڑھ دیں تو ان کی ثواب دی نیت والدین علی کی تھی چکر اللہ تیرے والدین کو ثواب عطا فرما چھوڑے سی، اور علماء نے لکھے کہ اگر روزہ رکھ دیں نفلی روزہ 15 شعبان کا ہوئے یا وہ کوئی اور روزہ ہوئے، کسے مقام تے کوئی تے روزہ رکھے، یہ روزے مستحبات ہیں، یعنی 13 14 15 مہینے دی ہر مہینے دی اے بھی روزے مستحب ہیں، وقت ہر سمار دا روزہ مستحب ہے، اگر تو اے روزے رکھ دیں میرے پاک محمد مصطفیٰ فرمائے ثواب دی نیت چکی تھی کر کہ میرے والدین کو ثواب پہنچے، اللہ تیرے روزوں دا ثواب انہاں دی قبر جو داخل فرما چھوڑے سی، اور علماء نے اے بھی لکھا ہے کہ علیحدہ انہاں واسطے نوافل دا قیام کرنا اور روزے دا قیام کرنا انہاں واسطے صدقہ جاریہ پڑھ دے، ذریعہ نجات پڑھ دے، معلوم ہویا کہ بندہ دنیا تے جیڑا والدین واسطے کم کرے، انہاں واسطے دعائے مغفرت کرے، انہاں واسطے صدقات و خیرات کرے، انہاں دے واسطے رب دی بارگاہ وچ بخشے دی دعا منگے، رب قبول بھی فرمائے دے، رب پسند بھی فرمائے دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک سونی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جیڑا والدین دے واسطے بخشش دی دعا کریں دے، انہاں واسطے دعائے مغفرت کریں دے، اللہ خالق کائنات اس بندے دا رزق ودھا چھوڑے دے، اچھی بولو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے کہ جیڑا بندہ اپنے والدین واسطے بخشش دی دعا چھوڑ دیں دے ان دا رزق کم کر دیتا ویندے۔ رزق دی بھی دو قسمیں، ایک اور رزق ہے جڑا اضافی جڑا سارے کم نہیں آندا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رزق بندے دا وہ ہے جڑا بندہ کھاندے، رزق وہ ہے جڑا بندہ پہندے تے ہنڈا چھوڑی دے،
تے رزق وہ ہے جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ دے وچ اگاں بھیجیندا ہے. یہ انسان دا اصلی رزق ہے. اس تو علاوہ جڑا رزق ہے نا وہ تیرا اپنا نہیں، وہ تیرے ورثاء دا ہے، وہ تیرے رشتہ داراں دا ہے. تو مر ویسے، دنیا تو چلا ویسے، انتقال کر ویسے، وہ رزق تیرے کم نہیں آونا، وہ مال تیرے کم نہیں آونا، وہ تو تیرے وارثاں دا ہے جڑا بعد چھوڑ گئی ہیں. وہ تیرا رزق نہیں، تیرا رزق وہ ہے جڑا تے کھا دے، جڑا تے ہنڈائے اور جڑا تے اللہ دی بارگاہ جو صدقہ کیتا ہے اگاں بھیجا ہے. اصل رزق تیرا وہ ہے. فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے والدین دی خدمت کریندے، والدین کو راضی کریندے، اللہ رب العزت او تے رزق کی اضافہ فرمائندے. مطلب کیا ہویا؟ اللہ رب العزت اس کو ایسا رزق عطا فرمائندے جڑا ان دی ذات تے بھی کم آندا ہے، جڑا ان دی قبر تے حشر تے بھی کم آندا ہے. اور رزق عطا فرمائندے. تو اس واسطے رزق کوئی انسان دے جڑا انسان کھاوے تے انسان ہضم کر چھوڑے. میں اس کو رزق نہ آدھا کروڑاں تے ارباں روپے دا بیلنس ہے، لیکن ڈاکٹر منع کیتے کہ چاول نہیں کھاونے. توجہ ہے، ڈاکٹر آکھے چاول کھاسے تو نقصان تھی سیا، چاول نہیں کھاونے. ڈاکٹر آکھے اگرچہ کہ بڑا رقبہ دا مالے کے، بڑی جائیداد دا مالے کے، ڈاکٹر آکھے تے بڑا گوشت نہیں کھاونا، ڈاکٹر آکھے تے فلان چیز نہیں کھاونی، یہ رتی مرض تے استعمال نہیں کرنا، یہ جناب فلان شے تے نہیں کھاونی، مٹھا نہیں کھاونا، یہ بوتل نہیں پیونی. او یار میں نے لسو اصل امیر وہ ہے، یہ اصل امیر وہ ہے یہ ہر سے کھانا بھی پیے اللہ تعالیٰ کو ہضم بھی عطا فرمائے. ان دا مال ان دا کھانا ہضم بھی تھیندا بھی ہے. تے اصل رزق وہ ہے. اے رزق اسے کو مل دے جڑا اپنے والدین کو راضی کری دے. میرے پاک محمد مصطفیٰ فرمائے جڑا والدین واسطے بخشے دی دعا چا کری دے رب بھی راضی تھی دے. تے راضی اے نہیں تھی دے جو ان دے رزق دی اضافہ چا فرمائے دے. وہ کو ہر شے تو اللہ محفوظ فرمائے دے، بیماریاں تو بھی محفوظ رہا دے، تے پریشانیاں تو بھی محفوظ رہا دے. ایک رزق وہ ہے جڑا چٹیاں تے پیا لگ دے، جڑا عدالتیں پیا لگ دے، جڑا جناب والا لوگاں تے پیا لگ دے. دوجے کھاوے دن بندہ آپ نہیں کھاندا، وہ بندے دا رزق نہیں. توجہ فرمائی، وہ بندے دا رزق نہیں. اس واسطے جڑا والدین دی خدمت کریں دے اللہ کو اپنا رزق عطا فرمائے دے. کھاندا بھی ہے، ہڑیندا بھی ہے تے اللہ دی بارگاہ اگاں میں بھیجیں دے. اس واسطے والدین دے واسطے بخشے کی دعا کرنا، کل خانی کرنا، چلیسما کرنا ایک میرے مصطفیٰ دے فرمان تو بھی ثابت ہے کہ خدا دے فرمان تو بھی ثابت ہے. اور جڑا چلیسما کرے اپنے والدین واسطے بخشے کی دعا کرے تو یار اللہ رب العزت رزق کی اضافہ فرمائے دے کہ اللہ اس کو ہر قسم کی بیماریاں تو بھی محفوظ فرما چھوڑے. حضرات محترم، یہ ساری شانہ، یہ سارے مقام اگر سانو ملیں تو سونے مصطفیٰ دی بارگاہ چ ملیں جنہاں دے صدقے کل کائنات بنی ہیں، زمین و آسمان بنے، چند صورت